السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب صلوات پڑھے محمد عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 5th مجلس 5ویں مجلس ہے 5 محرم 1448 ہجرہ جو اس آئے مبارک پر 4 دن سے معروضے کرو کہ اللہ کی نصرت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اور اس میں اس نے کنڈیشن لگایا وَبَشِّرْهُمْ مومنین، مومنین کے لیے ہے، جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہے اس کے لیے مدد ہے، سب کے لیے نہیں ہے، کافر مشرک کے لیے نہیں ہے، جو علی کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی نہیں، لیکن لوگ مانتے ہیں مولا کو، لیکن ویسے ماننا ہے جیسے اسلام منوانا چاہتا، بلا فصل مانو گے تو اللہ کی نصرت آئے، اللہ کی مدد ہے۔ آپ سوچو کہ ہمارے لیے یہ کتنی اچھی گڈ نیوز ہے، پلیز غور سے سنیں، ہمارے لیے کتنی اچھی خبر ہے۔ دنیا میں اگر میں کمزور ہوں اور مثال کے طور پہ بامبے کا کوئی طاقتور انسان، مثال دے رہا، بہت ہی رچ، طاقتور، پاورفل انسان، اگر وہ میری سپورٹ میں رہے تو میں کیسے چلوں گا، کیسے گزاروں گا زندگی، کتنے سکون میں رہوں گا کہ وہ طاقت میرے ساتھ ہے۔ آج کل دنیا میں بھی ایک مثال ہے، ملک چھوٹا ہے، بڑی طاقت اس کو سپورٹ کر رہی، نہیں سمجھے آپ؟ میں نام نہیں لوں گا، دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس کی مدد کر رہی، تو وہ جو چاہے کرتا ہے۔ ہی نوز کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تو ایک علی والا تھا جس نے ان کو مار کے ختم کیا، نہیں، وہ تو مولا کی محبت والا تھا۔ ویسے کچھ آپ سوچو میں کیا بول رہا ہوں، کہ بڑی طاقت اگر تمہارے ساتھ ہے تو تم کتنے اسٹرانگ ہو، دنیا میں اس زمین کے اوپر تم کتنے اسٹرانگ ہو۔ دوستو یہ دنیا کی کتنی بھی بڑی طاقت ہے وہ ایک لمحے میں ختم ہو سکتی، تمہارے ساتھ اس کی طاقت ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ نصر من اللہ ہے وہ فتح قریب، اللہ سے بڑی کسی کی طاقت ہے؟ کوئی طاقت نہیں ہے، صرف اس کی طاقت ہے۔ جب اتنی بڑی طاقت تمہارے ساتھ ہے، اس لیے کہ اس نے کنڈیشن لگایا ہے کہ مومنین کے لیے، تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم مولا کی محبت میں، ولایت امیر المومنین ہمارے دلوں میں، تو یہ تو ہمارے لیے سب سے بڑی نیوز ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ اتنی بڑی طاقت تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن طاقت جب ہے تو واٹ آر وی ڈوئنگ دین، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وہ پاور کو لے رہے، وہ طاقت کو لے رہے۔ یو کین ڈو ونڈرس، میں آپ کو بول رہا بار بار، یو کین ڈو ونڈرس۔ شیعہ نے حیدر کرار عجیب عجابات کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس، ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں کئی مثالیں دے سکتا میں، مولا کے زمانے سے لے کے آج تک، جو ریئلی امام علی کی سیرت پہ عمل کیا، جو ریئلی امام علی سے محبت کیا، جو ریئلی امام علی کے باتوں پر عمل کیا۔ دیکھیے زبان سے مت بولو کہ مولا آئی لو یو، مولا آئی لو یو، بولنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ آئی لو یو، تمہارا عمل بتائے کہ تم علی سے محبت کرتے ہو، تمہارے ایکشنز بتانا کہ محبت کرتے ہو۔ اگر میرے ایکشنز نہیں ہیں، میں کچھ نہیں کرتا، میں ساری وہ چیزیں کرتا جس کو علی نے منع کیا،
then how can you say میں کسی کا مال کھا جاؤں؟ مثال کے طور پر آپ نہیں کرتے، میں جنرل بات کر رہا ہوں which is very common in here. آج ہی بات ہو رہی تھی، ان کا پیسہ، ان کا پیسہ، ان کا مال، ان کا مال. ارے بابا ڈرتے نہیں؟ محرم ہے، یہ محرم ہے، مولا حسین کا مہینہ ہے. اگر میں یہ حرکتیں کروں تو پھر میں کیسے امام حسین کا چاہنے والا ہوں؟ یہ شکر ادا کرو کہ ان کے وجود نے تم کو بچا لیا، ایگزسٹنس آف امام کی وجہ سے تم بچ گئے. یہ کریم ابن کریم ہے. جیسے ماں بچہ شرارت کرتا، بچہ نوٹی رہتا، تھوڑی دیر کے لیے غصہ کرے گی پھر گلے سے لگا لے گی. یہ دنیا کی ماں کی محبت ہے، وہ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے. ہم کو کوئی عذاب نہیں آ رہا، ہم کو کوئی تکلیف نہیں. آپ سوچو میں کیا میں ایک اویئرنیس چاہتا، ایک بیداری چاہتا کہ ہم کو سوچو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں میری مدد ہے تمہارے ساتھ، نصر من اللہ ہے وہ فتح قریب. ہر امپاسبل کو ایسا لگ رہا مجھے کہ میری کوئی مدد نہیں ہو سکتی، اندھیرا ہے، میری زندگی ختم ہو جائے، کہیں سے کوئی مدد نہیں آ سکتی، آئی ایم ہیلپ لیس. وہاں بھی اللہ مدد کرتا ہے. تعجب مت کرو، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، میں زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاتا بیکاز اٹس اے ویری فیمس انسیڈنٹ. فرسٹ اسلامک بیٹل کون سی تھی؟ فرسٹ اسلامک بیٹل، ہاں بدر. گڈ. فرسٹ اسلامک بیٹل جو تھی کیوں ہوئی تھی؟ یہ وائی؟ اللہ کا رسول ہجرت کر کے مکے کے کافر و مشرکین کو چھوڑ کر شب ہجرت نکل کے مدینہ آ گئے. صلوات پڑھے محمد والے. تو جتنے کافر تھے جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ سارے کے سارے ان لوگوں کے منہ پہ تماچا پڑ گیا. They couldn't believe کہ ہمارے سامنے سے چلے گئے، ہم گھیرے ہوئے ہیں. ان کو گھر کو کارڈن آف کر دیا تھا، گھیر لیا تھا. اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر کے کہا تھا اب دیکھیں گے جائیں گے کیسا. اللہ کا رسول کو اللہ کا حکم آیا کہ میرے حبیب آج ہی رات یہ تمہیں قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ مشہور واقعہ، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، مشہور ہے. آج یہ لوگ تم کو مرڈر کر دیں گے، تمہارا قتل کر دیں گے. سارے کے سارے ننگی تلواروں کو لے کے رسول کے گھر کو، مکے میں چھوٹا سا گھر، اس کو گھیر لیا بیڈ روم کے پاس، اور کہا آج کی رات صبح ہوتے ہوتے ہم جا کے سب مل کے تلوار مار کے اللہ کے رسول کو ختم کر دیں. یہ ان کی پلاننگ تھی اور یہ پلاننگ میں کامیاب ہوئے. پوروں نے آ کے گھیر لیا، کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے حبیب ان کو گھیرنے دو. کیا بولو؟ تم نکل جاؤ. کیسے نکلو؟ کہا سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھو اور باہر چلے جاؤ. مٹھی اٹھاؤ، اس میں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اس پہ پھونکو ایسے اور ان کے چہروں پہ ڈالو. یہاں کھڑا ہوا ہے، آپ میری طرف دیکھ، لک ایٹ می، لک ایٹ می. یہاں کھڑا ہوا ہے وہ، سرکار اس کے سامنے اس کے چہرے پہ ڈالا. چہرے پہ کنکر نہیں آیا، ڈسٹ نہیں آئی، لیکن ہوا کیا؟ ان کے سامنے پردہ آ گیا. آنکھیں ہیں، یہ امپورٹنٹ، آنکھیں ہیں، کان ہے، لیکن پردہ آ گیا. پردہ دکھ رہا نہیں، یہ پردہ اس کا تھا جو ڈالا اسے. اتنی بڑی طاقت ہے تمہارے پاس، اتنی بڑی طاقت ہے کہ تم امیجن نہیں کر سکتے. محبان عالم محرم کے لیے میں چینج کرو 1448 ہجرہ کے محرم میں اس یقین کو، اس اپنے فیتھ کو اتنا اسٹرانگ کرو. خالی بیٹھ کے یہ مت بولو کہ یس آئی لو مولا حسین. اف یو لو مولا حسین دین واٹ آر یو ڈوئنگ فار مولا حسین. دوسرا سوال یہ، میں کیا کر رہا مولا حسین کے؟ کتنے ایمان کو اسٹرانگ کیا. ڈم بن کے مجلس مت سنو. تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ، تھنک واٹ آئی ایم سیئنگ. تو ہوا کیا؟ سامنے سے نکل گئے
پوری طاقت جو تھی ان کو طاقت تلوار کی تھی نا. کیا بول رہا ہے؟ دے وانٹیڈ ٹو کل پروفیٹ. یہ ہسٹری کا عجیب انسیڈنٹ ہے شیعہ سنی ساری کتابوں میں. گھیر لیا, کہا اب ہم مار دیں گے. اللہ نے کہا میرے حبیب تم چلے جاؤ, لیکن جاتے جاتے علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے جاؤ. نہیں سمجھے, دور والوں کو بول رہا, لٹاتے جاؤ. کیوں مولا کو؟ اس وقت اسلام 13 ایئرز اولڈ تھا. 13 سال سے مکے میں اسلام تھا. بڑے بڑے سورما تھے, بڑے بڑے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے, سب تھے. لٹایا علی کو. کیوں؟ واٹ از دا ریزن؟ اس لیے لٹایا علی کو کہ علی کے بارے میں اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے ہیں. ارے کوئی خاکی لیٹتا, اس لیے کہ یہ کافر و مشرکین کو معلوم تھا کہ جب اللہ کا رسول لیٹتا تھا ان کے چہرے سے نور نکلتا تھا. سب کو معلوم تھا روم میں لائٹ نہیں تھی اس زمانے میں, برائٹ ہو جاتا تھا روم. اگر کوئی اور لیٹتا تو سمجھ جاتے آج رسول نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے دو حصے. مولا سے کہا یا علی کیا آج کی رات تم میرے بستر پہ سو گئے؟ اسلام میں لا اکراہ فی الدین ہے, زبردستی نہیں. پوچھا یا علی کہ آج کی رات تم میرے بیڈ پہ لیٹ جاؤ گے؟ پوچھا کیوں؟ کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ دوستو بہت بڑی بات ہے سیکریفائس. کیا میرے سونے سے جان بچے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی اگر تم سو گے تو بچے گی, تم سو گے تو بچے گی. میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے. ایسا لیٹے وہی اسٹائل سے جیسے اللہ کا رسول لیٹ رہا, سیدھا لیٹ گئے, چادر اوڑھ لی, اور نہیں بھی اوڑھتے تو کچھ نہیں ہوتا, اوڑھ لی, اور نور آسمانوں میں چلا گیا. ایسا لیٹ گئے جو کبھی نہیں سویا تھا وہ سو گیا. ارے یار, علی کبھی نہیں سوتے تھے, ایسا جو کبھی نہیں سویا تھا وہ سو گیا. علی اس بندے کا نام ہے کہ جس کا سونا اللہ کو پسند ہے. محبت تو بڑی بات ہے, سونا پسند ہے. یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند. شاعر کے 4 مصرے سنو. ہے یہ دستور زمانہ جو رہے سب سے بلند, وہی شے ہوتی ہے مقبول خریداروں میں. نفس حیدر کا ہوا عرش پر سودا اے دوست, ہاں یہ یوسف نہیں بک جائے جب بازاروں میں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جب واقعہ ہوا اور سرکار چلے گئے جا کر مدینے میں, میں اس واقعے کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, مدینہ منورہ پہنچے. کہاں پہنچے؟ آپ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, حج پہ جاتے ہیں. مدینہ منورہ میں جب آپ انٹر ہوتے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, جب آپ انٹر ہوتے ہیں مدینے میں, سرکار کے روضے سے 3 یا 4 کلومیٹر کے اوپر مسجد قباء ہے. مسجد قباء کے نام سے شیعہ سنی سب جاتے ہیں. بہت شاندار مسجد بنی. یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں اللہ کا رسول جا کے ٹھہرا تھا. ٹھہر کر انتظار کر رہا تھا میرے مولا کا. مولا 4 دن یا 5 دن یا 1 ہفتے کے بعد آئے. بس میں اور ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. مولا آئے, اب میری طرف دیکھو. سرکار اپنے کیمل کے اوپر ہے, فیمیل کیمل تھی, وہ اونٹنی تھی. سرکار اس کے اوپر, پورا مدینہ باہر ہے شہر کے, سب اللہ کے رسول کو لے کے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے؟ ہر آدمی بول رہا میرے پاس ٹھہریے, یو اسٹے ود می, یو اسٹے ود می, یو اسٹے ود می, یو اسٹے ود می, میرے پاس ٹھہریے. سرکار نے کہا
جہاں میری اونٹنی رکے گی میں وہاں ٹھہروں گا. کیوں؟ اب آپ کمال ہے، سلام ہے اس اونٹنی کے اوپر کہ جو مزاج رسول کو جانتی تھی. سن لیا آپ نے کہ رسول کی مرضی کو جانتی تھی کہ رسول کہاں ٹھہرنا چاہتے. پورے شہر میں آئی، گھومتے گھومتے ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس جا کے رک گئی. سرکار وہیں ٹھہر. ہم یہ واقعے کو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ختم کر ٹھہر گئے وہاں پہ. اب یہ مکے کے کافر اور مشرکین کو معلوم ہوا کہ اللہ کا رسول پوری فیملی کے ساتھ ہجرت کر گیا اور مدینہ چلے گئے. اب مدینے والوں نے بڑا ویلکم کیا ہے، وہ وہاں پر اسٹے کر رہے. اب ان کی تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ان کا پورا مشن ختم ہو گیا. یہ تباہ اور برباد ہو گئے. جو ان کا مشن تھا کہ اللہ کے رسول کو ماریں گے، اللہ کے اسلام کو ختم کر دیں گے، اسلام کو دفن کر دیں گے، یہ ان کا مشن تھا کہ اسلام دفن ہو جائے، دفن ہو جائے. نام میں لا الہ الا اللہ نہیں رہے. لیکن ایک چیز یاد رکھو، لا الہ الا اللہ کو رسول نے پہنچانے کے بعد کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا تھا. اس لیے نہیں مٹا سکتا تھا، اس وقت وارث رسول علی موجود تھا جو لا الہ الا اللہ کے سپر بنے ہوئے تھے. تو ہوا کیا پھر؟ یہ لوگ لشکر کو تیار کیا انہوں نے، آرمی کو. اللہ کی مدد، وہ بتا رہا میں. ان کی آرمی تیار ہوئی کافر و مشرکین کی، اور ویل ایکیوپڈ آرمی، جس کے پاس تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے، نیزے بھی ہے، برچھی بھی ہے، پانی کا انتظام بھی ہے، گھوڑے بھی ہے، سواریاں بھی ہے، پورا ویل ایکیوپڈ آئے. 1000 کا لشکر، 1000 کی آرمی لے کر. آپ 1000 کوئی چھوٹی نہیں تھی اس زمانے میں. 1000 کی آرمی، ویل ایکیوپڈ آرمی، پورے کے پورے مکہ سے چلے مدینے کی طرف. اور یہ رسول کو معلوم ہوا کہ مکے کے کافر و مشرکین حملہ کرنے آ رہے، اور اللہ کے رسول نے اپنی مسلمانوں سے کہا کہ کافر و مشرکین آ رہے، اب تم تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے. پہلی جنگ ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ تلوار ہے نہ تیر ہے، بہت کم ہے. اسلام کا لشکر کتنا ہے؟ 313، بس جسٹ 313، اور وہ بھی ویل ایکیوپڈ نہیں، نہ گھوڑے ہیں، اس لیے کہ جنگ میں گھوڑے کی بہت ضرورت ہے، نہ اون برابر ہے. پیدل ہے یہ لوگ، اور پیدل بھی ان کے ہاتھوں میں کوئی تلواریں نہیں. غریب تھے. اللہ کے رسول نے امیر کر دیا، اس لیے کہ ایک امیر المومنین ساتھ تھا. ہوا کیا؟ 313 کے لشکر کو لے کے بدر پہنچے، جہاں فرسٹ اسلامک بیٹل. اللہ کی مدد کیسے آتی ہے وہ بتا رہا، نصر من اللہ ہے و فتح قریب. تو بدر آج بھی، اگر آپ سعودیہ کی ایک سٹی ہے یمبو، پورٹ سٹی کہلاتی، یمبو سے اگر آپ مدینہ جائیں تو آج بھی ایکسپورٹ ایسا آتا کہ جہاں بتایا جاتا کہ یہاں پہ شہدائے بدر دفن ہے. بدر میں جو شہید ہوئے تھے مسلمان، وہ دفن ہے. فائن. یہ ایک ویل تھی وہاں پہ، کنواں تھا، اس کنویں کا نام بدر تھا. کنویں کا نام بدر ہے، جس کی وجہ سے وہ جنگ وہاں ہوئی تو اس جنگ کا نام ہی بدر پڑ گیا. تو بہرحال 313 کو، میری طرف دیکھو، 313 مسلمانوں کو لے کے اللہ کا رسول میدان بدر پہنچا. اور سامنے کون ہے؟ مکے کے وہ کافر، مکے کے وہ مشرک، مکے کے وہ ظالمین جنہوں نے رسول کو اتنا ستایا. 13 برس سامنے کھڑے ہوئے. جنگ کل شروع ہونے والی ہے. آج رات بھر یہ بگ پاور اس زمانے کا سو کالڈ رات بھر مسلمانوں کو برائب کر رہا کہ اب ہم کل صبح میں تم کو مار دیں گے، تمہاری وائف کو ہم کنیز بنا لیں گے، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیں گے. رسول کو تو مارنا ہی مارنا ہے، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تمہارے پاس تو کچھ نہیں. اس وقت چند گھنٹے ہیں، تمہاری زندگی فیو آورس کی ہے، رات گزرے گی ہم آ کے حملہ کر دیں گے. ہم 1000 ہیں، تم 313 ہے، تمہارے پاس نہ تلوار ہے نہ تیر ہے نہ کچھ، کیسے لڑو گے؟ نہ گھوڑا ہے، ہم اتنا ماریں گے تم کو کہ تم تباہ ہو جاؤ گے. اب یہ مسلمان جن کا ایمان کمزور تھا اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کے تڑپ تڑپ کے رونے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا تو اب تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارے بچے یتیم ہوں گے، ہماری بیوی بیوہ ہو جائے گی، ہم کہاں پھنس گئے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شک ہے.
دوستو یاد رکھو، تم شیعہ نے علی ہی ہو، شیعہ نے حیدر کرار ہو، کبھی زندگی میں شک نہیں کرنا، یقین رکھنا۔ تم علی کے ماننے والے ہو، شک سے کچھ نہیں ہوتا، ڈاؤٹ جو ہے نا وہ ختم کرو، یقین رہنا ذات الہی کے اوپر، یقین رہنا معصومین کے اوپر۔ جتنا بلیف اسٹرانگ ہوتا جائے گا اتنا تمہارے سامنے سے پردے ہٹتے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھی۔ تو پورے کے پورے کھڑے ہوئے رات بھر مسلمانوں کو تھریٹ کر رہے کہ یو آر گوئنگ ٹو ڈائی ٹمارو، کل تم کو مرنا ہی مرنا ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ایک لمحہ سکون سے نہیں ہے، بار بار سرکار کے خیمے میں آ رہے اور آ کے کہہ رہے ہمارا کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ اللہ کا رسول یقین دلا رہا کہ اللہ وعدہ کیا ہے مدد بھیجنے کا، اللہ نے وعدہ کیا ہے نصرت کرنے کا۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری، یو ٹرسٹ اللہ، اللہ سے دعا مانگتے رہو۔ سرکار رات بھر مولا کے ساتھ، جناب حمزہ کے ساتھ عبادت میں مصروف ہے، اپنے خیمے میں ہے، دعائیں مانگ رہے مصلی پہ۔ وہ رات عجیب رات تھی مسلمانوں کی، جن کا پاس ایمان نہیں تھا وہ اتنا گریہ کر رہے تھے۔ آپ امیجن کرو، ان کے سامنے ان کو موت نظر آ رہی تھی، کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ انہیں 1% چانس ظاہری طور پہ نہیں تھا کہ مسلمان جیت جاتے اگر اس کی مدد نہیں ہوتی۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، نصر من اللہ ہے وہ فتح قریب۔ اب اس کے بعد دیکھو گے تم بھی اگر اس کو فالو کرے تو تمہارے لیے بھی 24 گھنٹے اللہ کی مدد ایسے نہیں ہے کہ دن میں آئے گی رات میں نہیں آئے گی، دن میں آئے گی یہ وقت آئے گی یہ وقت نہیں آئے گی۔ اللہ وقت کے ساتھ ٹائم کے ساتھ نہیں دیتا، اللہ غیر حساب عطا کرتا، یہ یاد رکھو۔ اس کی مدد 24/7 ہے، تم سو بھی رہتے ہو اس کی مدد آئے گی، تم جاگتے بھی ہو تو اس کی مدد آئے گی۔ He is going to help you۔ رات پوری گزری، نماز فجر ہوئی، اس کے بعد سامنے وہ ظالمین کا لشکر آ گیا، پورے وقت کافر و مشرکین۔ یہ پہلی اسلامک بیٹل ہے، پورے ظالمین اور کافرین سامنے آ کر چیخنے لگے کہ آؤ ہم سے لڑو، اگر تم نہیں آؤ گے ہم آ کے سب کو مار دیں گے۔ اب کیا حال ہوگا مسلمانوں کا؟ ابھی بھی رو رہے، رسول کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے 2 آدمیوں کو بھیجا، جناب حمزہ کو اور میرے مولا کو۔ پہلی مرتبہ، غور سے سنو، پہلی مرتبہ علی کی تلوار چلی ہے، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں تھی جہاں میرے مولا نے تلوار چلائی تھی۔ ابھی ذوالفقار خان نہیں آئی، نارمل تلوار تھی پہلی، اور مولا جوان 20-21 سال کے، فلی انہیں بولتے نہیں شباب پہ جوانی تھی۔ مولا کی جوانی تو ہمیشہ شباب پہ، جب علی والے جوان رہتے تو علی ہے، صرف یا علی کہتے رہو پھر دیکھو تمہاری جوانی آتی کیسا واپس آتی ہے۔ یا علی، میرے مولا کے نام کی وہ طاقت ہے، میرے مولا کے نام کا وہ پاور ہے۔ مولا کا پورا شباب، اور ایک طرف جناب حمزہ بہادر ترین چچا مولا کے، دونوں نے مل کے، صرف 2 آدمی لڑے، دونوں نے مل کے ان کافر و مشرکین کو اتنا مارا جس میں ابو جہل سے قتل ہو گیا، ابو جہل جیسا ظالم قتل ہو گیا، ابو لہب جیسا ظالم قتل ہو گیا، خالد، یہ جتنے سورما تھے اس وقت کے مکے کے جنہوں نے 13 ایئرز تک رسول کو ستایا تھا، سب ختم ہو گئے سوائے ابو سفیان کے، وہ بھاگ گیا۔ پرانی عادت نہیں، بھاگنا تو ہے ان لوگوں کی قسمت میں، بھاگنا ہے۔ بھاگ گیا، جنگ جیت لی، میں نے جنگ پڑھی نہیں، جان بوجھ کے نہیں پڑھی کہ وقت نہیں ہے، اور صرف میرے مولا اور جناب حمزہ کی تلوار تھی جو چل رہی تھی۔ جنگ ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد اب شام ہوگی، 1 دن کی جنگ ہے بس، جسٹ 1 ڈے، سنگل ڈے میں 1000 آدمی میں سے 800-900 کو مارا ہے، مذاق نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ علی کی تلوار ایسے چل رہی تھی
ایسے چل رہی تھی، اور مولا کوئی زرا یا وہ پہن کے نہیں آئے تھے. میرے تاریخ کے جو جملے، ہسٹری کے جو جملے وہ میں ریپیٹ کرا، خالی ہسٹری کے جملے آپ صرف سنو. مولا کوئی زرا یہ کچھ نہیں، صرف ہاتھ میں تلوار ہے. لک ایٹ می، لک ایٹ می. بدن پر ایک ہلکا سا کرتا تھا، ہاتھ میں لہو سے ڈوبی ہوئی تلوار، کوہنیوں سے خون بہ رہا تھا. علی کے ماتھے پر موتی کی طرح چمکتے ہوئے پسینے کے قطرے. سن رہے یار آپ؟ علی کے ماتھے پر، یہ تاریخ کے جملے جو میں بول رہا ہوں، میرے جملے نہیں، ایک بہت بڑے عالم دین کی کتاب سے پڑھ رہا. انہوں نے کہا کہ ماتھے پر موتی کی طرح چمکتے ہوئے پسینے کے قطرے علی کے، چہرے پہ وہ جلال اللہ کا کہ دشمن دور سے نگاہ ڈال رہا تھا، غش کھا کے گر رہا تھا. وجہ اللہ ہے چہرے پہ وہ جلال، ہاتھ میں لہو سے ڈوبی ہوئی تلوار. اور یہ لے کے جب مولا لڑ رہے تھے، ایسا ان کافر و مشرکین کو مارا. اللہ کہہ رہا مدد ہم نے بھیجی. آسمان سے ملائکہ بھی آئے تو علی کے چہرے پہ آئے، دنیا والوں کے چہرے نہیں لیے. اس وقت مدینے میں صرف رسول کا چہرہ ایسا تھا یا علی کا چہرہ جو فرشتوں کو سب سے زیادہ پسند تھا. آئے اور اتنا ان کو مارا. پورا مکے کے جو سورما، جو بڑی طاقت تھی، جو اپنے آپ کو بڑا بگ پاور سمجھ رہے تھے، جو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اسلام کو فنش کر دیں گے، وہ سب کو چھوڑ کے بھاگنا پڑا. مکہ پہنچے تو عورتوں نے ہنس کے، عورتوں نے پکار کے کہا کہ تم کیسے مرد ہو، وہاں پہ لڑیے. اور ہار کے آگے تھوڑے سے مسلمانوں سے سب شہید قتل ہو گئے. پوچھا کون مار رہا تھا؟ اس وقت تک علی کے تلوار کا وزن عرب والوں کو نہیں معلوم تھا. کس نے مارا؟ جناب حمزہ کا نام تو کم لیا کا سب کہنے لگے کہ علی تھے، وہ جوان علی ابو طالب کا بیٹا، اس نے مارا. حیرت میں تھے کہ ابو علی اتنا مار سکتے. یہ پہلی جنگ تھی جو عرب کے اوپر ایسا اثر پہلا دی کہ بعد میں آج تک علی کی تلوار دنیا کے سامنے. مدد آئی تھی اللہ سے. اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میرے حبیب میں بچا لوں گا تم کو. بچایا. اف یو ٹرسٹ بچا لے. یہ محرم میں امام کے اوپر اور اللہ کے اوپر اتنا ٹرسٹ پیدا کرو. میں یوتھ کو بول رہا ہوں، بڑوں کو نہیں بول رہا، کہ ٹرسٹ کے لیے کئی چیزیں ہیں. آپ کریں گے تو آپ کا ٹرسٹ اللہ کے اوپر بڑھ جائے گا. کئی چیزیں، اور اگر اللہ پہ ٹرسٹ ہے تو پھر انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا. ڈے ٹو ڈے لائف سے آپ خود دیکھ لو کہ کتنے بھی بڑی طاقتیں ہوں، کتنا بھی بڑی طاقت ہے، یہ پرانی عادت ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ نہیں چاہے. ساری بڑی طاقتوں کو سر جھکانا پڑا. میں نام تو کسی کا نہیں لے رہا، جھکانا پڑا. آج سے نہیں، 50 سال سے جو ہماری زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں، 50 ایئرس سے ہر چیز بند کر دی. اس کے باوجود یہ لوگ سروائیو کر گئے. حیرت میں یہ آ گئے تھے کہ اتنی چھوٹی سی طاقت، اتنا چھوٹا سا ملک، ان کے پاس اتنی چیزیں کہاں سے آئیں؟ تو پتہ چلا علی والوں کا ذہن سب سے زیادہ تیز ہوتا ہے. یہ بنا سکتے، اس لیے کہ تم باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہو. تو میں آپ سے یہ بول رہا ہوں، یوتھ کو یہ بول رہا ہوں کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے تو یو کین ڈو ونڈرز. لیکن وہ اسلام کے فریم میں رہ کے کرنا ہے، اسلام کے فریم میں رہ کے کرنا ہے، پیسفل طریقے سے کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ اپنی لیمٹس کو کراس کرو. نو، جو اسلام بولتا اس پہ عمل کرو، جو مولا حسین بولتے اس پہ عمل کرو. مولا حسین نے ہمیشہ پیس کا پیغام دیا، مولا حسین نے ہمیشہ امن کا پیغام دیا، علی نے ہمیشہ پیس کا پیغام دیا. یہ یاد رکھو، اگر تم مولائی ہو تو تم پیسفل طریقے سے اسلام کو پروپوگیٹ کرنا، امن کے ساتھ پروپوگیٹ کرنا، اور ہر جگہ نہیں کرنا. جہاں موقع ملا، میں بولتا روڈز پہ نہیں جانا، کالجز میں نہیں جانا، اپنے گھر سے شروع کرو. یہ بچوں سے شروع کرو. یہ جو معصوم بچے ہیں
ان کو اتنا مضبوط کر دو ایمان میں، اتنا مضبوط کر دو کہ یہ بڑے ہو کر اگر 1,00,000 کے مجمع میں گئے تو اپنے ایمان کو لے کر جائیں گے۔ آخری زمانے میں شیطان چوری تمہارے مال کی نہیں کرے گا، تمہارے ایمان کی چوری کرے گا، تم سے ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اور اگر تیار ہو گئے تو ہم اپنے زمانے کے ایمان کی بارگاہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ صلوات پڑھ لے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ مدد ہو؟ ہر آدمی چاہ رہا، لڑکا لڑکی عورت مرد سب۔ دیکھیے مدد صرف جنگ سے نہیں، اچھا ہسبینڈ ملنا یہ بھی اللہ کی مدد ہے، اچھی وائف ملنا یہ بھی اللہ کی مدد، اچھے بچے ہونا یہ بھی اللہ کی مدد، اچھا بزنس ہونا حلال طریقے سے یہ بھی اللہ کی مدد، اچھی فیملی ہونا یہ بھی اللہ کی مدد۔ تو جتنی اسلام کی چیزیں، ساری چیزیں ڈے ٹو ڈے لائف میں اگر آپ چاہتے کہ آپ کو ہو، زیارات ہونا یہ بھی اس کی مدد ہے۔ میں نے کہا تھا 2 دن پہلے کہ زیارت 40 کے لیے میں عمل دوں گا، اور مسلسل میرے اوپر پریشر ہے کہ آپ نے نہیں دیا ابھی تک، آج دے رہا۔ اگر 40 کی زیارت کو جانا چاہتے ہو کربلا معلیٰ، اتنے بڑے مجمع سے رضوی کالج میں 5 محرم کی رات کو پوچھ رہا، ڈو یو وانٹ ٹو گو؟ جانا ہے تو بآواز بلند صلوات پڑھو۔ انشاءاللہ یہ صلوات پھر کربلا معلیٰ جا کے پڑھنا انشاءاللہ۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ 40، اس لیے کہ کربلا کی سب سے بڑی مخصوصیت 40 کی ہے، عرفہ بھی ہے، 15 شعبان بھی ہے، عاشورہ مخصوصی نہیں ہے، لیکن جب آپ جائیں گے وہ آپ کے لیے مخصوصی ہو جائیں گے، ضرور جاؤ۔ لیکن 40 سب سے بڑی مخصوصی ہے، یہ علامت مومن میں سے، علامت سائنس آف مومن جو بتائے گئے 21 ہے، ان سائنس میں یہ ہے کہ وہ زائر حسین ابن علی روزے 40 رہے۔ کتنی بڑی بات۔ راوی نے کہا مولا اگر ایفورڈ نہیں کر سکتے تو کیا کرنا؟ تو کہا کوئی بات نہیں، یہ کرم حسین ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ڈے آف 40 میں زیارت 40 پڑھو، انشاءاللہ تم کو وہی اجر ملے گا۔ تو اتنا سمپل عمل ہے۔ اور بامبے کا میں نے آج سے 6-7 سال یا 8 سال پہلے بھی بتایا تھا یہ عمل۔ تو پھر ایسی فیملیز جو بامبے کی ہیں، میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا، بیچارے بہت کمزور تھے، ایفورڈ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا مولانا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کربلا جائیں، ہم ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے، لیکن اسی سال ہم 40 کیا، ہم نے وہاں سے بتایا۔ ویری سمپل، میں سب کو بول رہا کہ عاشورے کا دن گزر جائے گا، ہائے بابا سے آپ زیارت عاشورہ پڑھیں گے، شام غریبہ کی رضوی میں مجلس کریں گے، 11 محرم کی صبح سے لے کے نیت کرنا کہ میں یہ زیارت پڑھ رہا، زیارت 40 مولا حسین کی زیارت۔ ابھی 40 نہیں آیا، 40 کو 40 دن ہے، یہ 40 دن کا چلہ ہے۔ تم یہ بولنا کہ مولا آج میں بامبے میں پڑھ رہا اور آخری زیارت آپ کے روزے میں پڑھوں گا، 40 کے دن 40 دن ہوں گے، آج یہاں پڑھ رہا بامبے میں اپنے گھر میں، کل آپ کے سامنے آ کے پڑھوں گا۔ 40 ڈیز، 11 محرم، کتنا سمپل ہے، 11 محرم سے شروع کرو 40 تک جاؤ، حالات کتنے بھی خراب ہوں، اگر حسین چاہے تو تم کو بلا لے۔ پڑھنا نہیں آتا عربی، ڈیوائن پل کے اوپر زیارت کالم میں جاؤ، زیارت 40 موجود ہے، خالی نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ میں یہ زیارت مرحومین کی طرف سے اپنی طرف سے پڑھا، اور اس میں شرط یہ لگانا شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو میں ہدیہ کر رہا ہوں، 13 معصومین، امام زمانہ کی والدہ بی بی نرجس خاتون، اور مولا مجھے آپ کی زیارت کرنا ہے۔ 40 ڈیز، اور یہ نیت کرو کہ آج پہلی زیارت میں نے بامبے میں پڑھی، آخری زیارت کربلا معلیٰ میں پڑھو۔ کر سکتے تو بآواز بلند صلوات پڑھو۔ ڈیسٹنی بدل جائے گی،
حسین کی زیارت کوئی معمولی زیارت نہیں ہے کربلا میں، تقدیر بدلے، زندگی بدل جائے تم کو. تم حسین کے قریب جا کے تو دیکھو عطائے حسین کیا ہے. بس میرا وقت ہو گیا. مولا آباد رکھے. اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ رضوی کالج میں 5 محرم کی رات کو بیٹھا ہوا ہے. آج کی رات مخصوص ہے ایک ایسے شہید سے، ایک ایسا شہید جس کی شہادت کے بعد، میں یہ نہیں بولتا شہادت کے بعد، جس کے آخری سلام پر حسین ضعیف ہو گیا. سن لیا؟ آنکھوں کی روشنی چلی گئی. یہ وہ شہید ہے. ظالم یزید نے جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا اور ظالم یزید کے سامنے مولا حسین کا سر مبارک پہنچا تو وہ ظالم نے سر مبارک کو دیکھ کے کہا حسین تم بہت جلدی ضعیف ہو گئے، بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، اولڈ ہو گئے. ظالم شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے یزید جب حسین کربلا پہنچے تھے تو اتنے ضعیف نہیں تھے، اتنے بوڑھے نہیں تھے. ایک آواز کے اوپر وہ ضعیف ہوئے جب جوان بیٹے نے کہا بابا میرا آخری سلام. آج آہستہ رونے کا دن نہیں ہے. اب وہ مخصوص راتیں آ گئیں، وہ مخصوص ایام آ گئے. بس شب عاشور آئی. حسین خیموں کے طلایہ گردی کر رہے تھے. مولا حسین نے دیکھا ایک ایک خیمے میں گئے. جب لیلا کے خیمے میں گئے تو عجیب منظر دیکھا کہ علی اکبر کا سر ماں کے زانوں پر ہے اور ماں بڑی حسرت بری نگاہوں سے علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی اور زلفوں کو سوار کے کہتی ہے کہ بیٹا کل یہ زلفیں خون و خاک میں مل جائیں گی. حسین یہ منظر دیکھتے رہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. صبح ہوئی عاشورے کی. شہزادی نے کہا ماں جائے آج اذان علی اکبر سے دلواؤ. دوستو شہزادے نے اللہ اکبر کہا. کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی اللہ کی کبریائی کی. لیکن حر خیمے سے نکل گیا. اس کی تقدیر کو حسین نے بدلا. دن گزرا. میں آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا کہ آج جی بھر کے رو لو. ہوا کیا؟ ایک ایک شہید ہوا. انصار شہید ہوئے. اس کے بعد اون و محمد کی میتیں آئیں. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا. اب اور عباس میدان میں آئے اور عباس کے دونوں شانے خطا ہو گئے. حسین کا وہ جملہ لاش عباس پہ کہ عباس تمہارے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. میرے مولا حسین کی کمر ٹوٹ گئی عباس کی شہادت کے بعد. جب کوئی نہیں تھا علی اکبر آگے بڑھے. آگے بڑھ کے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا. کہا میرے لال میں کیسے اجازت دوں؟ پہلے جاؤ خیمے میں بیویوں کے پاس. علی اکبر خیمے کے اندر آئے. شہزادی زینب کے سامنے بیٹھ گئے. پالا ہے 18 سال. کہا پھوپھی اماں مجھے میدان کی اجازت دیجیے. زینب کی آنکھوں میں آنسو. کہنے لگی بیٹا کیا میں اسی دن کے لیے تمہیں 18 سال پالا تھا؟ بیٹا میں کیسے اجازت دوں؟ وہاں سے نکل کے علی اکبر لیلا کے پاس آئے. ماں کے سامنے بیٹھے. ماں نے پوچھا کیا چاہیے تو کہا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. بس یہ سننا تھا. بڑی آسانی سے میں پڑھ رہا اور آسانی سے آپ سن رہے. یہ سننا تھا. لیلا تڑپ گئی. تڑپ کے کہا میرے لال میں ماں ہوں، میں کیسے اجازت دوں؟ اب علی اکبر کو ماں کو سنبھالنا تھا. علی اکبر نے کہا اماں یہ بتاؤ کہ روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں آپ بھی رہیں گی، آپ کی ہماری دادی فاطمہ بھی رہیں گی. اگر اس وقت فاطمہ پوچھ لے کہ کیوں لیلا تم کو علی اکبر عزیز تھا میرا حسین عزیز ہے. آہستہ مت رہو، آہستہ مت رہو. یہ کہنا تھا. لیلا کھڑی ہو گئی. کہا میرے لال جاؤ خدا حافظ. عزیزو علی اکبر کی رخصت بڑی یادگار ہے. جب شہزادہ باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن بیویاں گھیر لیتی. حمید کہتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ ایسا اٹھتا تھا اور زمین پہ گر جاتا تھا.
ایسے معلوم ہوتا کہ جیسے حسین کے گھر سے کسی جوان کی میت نکل رہی، بیویاں گھیل لیتی، بچے گھیل لیتے، بہنیں اطراف میں آتی، ماں کہتی ایک دفعہ چہرہ اور بتا دو، ایک دفعہ چہرہ ہر بتا دو۔ ہر بیوی قریب ہے، اس حلقہ کر کے علی اکبر کو باہر بھیجا۔ شہزادہ باہر آیا، باہر آنے کے بعد حسین کھڑے ہوئے تھے کمر کو پکڑ کے۔ حسین نے اپنے ہاتھ سے امامہ پہنایا، تلوار دی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا تھا۔ اب سنو تڑپ کے روگے۔ اس کے بعد کہا پروردگار میں اس کو بھیج رہا کہ جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا میں علی اکبر کو دیکھ لیتا۔ شہزادے کو رخصت کیا، شہزادہ باہر آیا، میدان کی طرف چلے۔ کچھ دیر کے بعد علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا ضعیف باپ حسین کمر کو پکڑ کے آہستہ آہستہ میدان میں آ رہے۔ عزیزو علی اکبر رک گئے، رک کے کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا۔ حسین نے کہا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو کبھی یہ نہیں کہتے بیٹا جب تک دور نہ ہو جاؤ پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہو، تمہاری ماں دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح پرسا دو۔ شہزادہ میدان میں آیا، حسین در خیمہ سے علی اکبر کو دیکھ رہے تھے، لیلا خیمے کے اندر سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہے کہ اگر میرے بچے پہ کوئی مصیبت آئے گی ضرور حسین کا چہرہ متغیر ہوگا۔ لیلا نے محسوس کیا کہ حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا، ریڈ ہو گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری۔ حسین نے پلٹ کر ماں سے کہا لیلا تمہارا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی، تم دعا کرو کہ میرا علی اکبر کامیاب ہو کے واپس آئے۔ عزیزو یہ کربلا کی عجیب دعا تھی۔ لیلا خیمے کے اندر آئیں، بیویوں کو جمع کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ایک دفعہ میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ شہزادہ واپس آیا اور آ کے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی۔ حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی، ایک لمحے میں پیچھے ہٹ گئے، کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ نہیں آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، بس میں آخری حصے پہ آ گیا۔ حسین نے کہا جاؤ بیٹا تمہارے دادا تم کو سیراب کریں گے۔ شہزادہ میدان میں آیا، لیلا در خیمہ کے اندر، حسین در خیمہ پہ کھڑے ہوئے۔ ایک منزل ایسی آئی کہ ماں نے یہ محسوس کیا کہ چہرہ حسین کا سرخ ہو گیا۔ اب ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری۔ حسین نے عجیب جواب دیا، حسین نے کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی۔ ابھی علی اکبر کی آواز آئی کہ بابا میرا آخری سلام۔ حسین جس کر کے گھوڑے پہ بیٹھے، فوجوں کے درمیان پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے، بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے۔ جب علی اکبر تک پہنچے تو حسین نے وہ منظر دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیوں کو لگڑ رہا تھا۔ حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ دیا، کہا ولدی حسین آیا ہے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، بیوی تمہارے پرسے کو قبول کر۔ جواب نہیں آیا۔ حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، شہزادے کے سر کو زانوں پہ رکھا تو حسین نے یہ محسوس کیا کہ علی اکبر کے دونوں ہاتھ سینے کے اوپر، بس آپ سمجھے نہیں، دونوں ہاتھ سینے پہ دبا رہے۔ اب حسین نے میری طرف دیکھو، حسین نے ہٹانے کی کوشش کی، علی اکبر نے پھر رکھ لیا، اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا بالکل اکیلا ہے۔
میرے سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا. پھر رکھ لیا. جب حسین نے زور سے ہٹایا تو سینے کے زخم کو دیکھا, برچھی کو دیکھا, حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. آستین کو الٹی, نجف کا رخ کیا, یا علی کہہ کے برچھی کو. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. یا علی کہہ کے برچھی نکال دی. علی اکبر کی تھوڑی سی جان باقی تھی. حسین نے ماتھے کو چوما, سینے پہ سینہ رکھ کر بیٹے کو اٹھایا. اس لیے کہ حسین کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ابھی تھوڑی جان باقی ہے, ماں اس سے ملاقات کر لے, علی اکبر لیلا سے مل لے. علی اکبر کو لے کے چل رہے تھے. ابھی قیام حسینی کو کچھ فاصلہ تھا. حسین نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب جوان کی میت نہیں اٹھتی. ابا کو بچھایا, علی اکبر کو لٹا دیا. اتنا غریب ہو گیا تھا حسین کہ لاشاں نہیں اٹھا سکے, کوئی نہیں تھا. کہا بچوں آؤ, چھوٹے چھوٹے بچے باہر آئے. حسین ان کے ساتھ وہاں علی اور اکبرہ کہتے ہوئے اندر گئے. وہاں بی بی زینب نے لاش علی اکبر کو دیکھا, اپنے آپ کو گرا دیا. لیلا آئیں, علی اکبر سے لپٹ کے کہا میرے لال, ارے شادی کے ارمان تھے بیٹا, تیرا لاشا.